کبھی سوچا ہے کہ سچے دل سے توبہ کرنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف آنسو بہانے یا چند الفاظ کہہ دینے سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ تو چلیں آج اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ تو انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن جب پلٹنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو یہ راستہ صرف ایک معافی مانگنے سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ سچی توبہ آخر ہے کیا؟ ایسا ہوتا ہے کہ ہم توبہ کو صرف جذبات کے اظہار سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف آنسو بہا لینا ہی کافی ہے اگر اس کے بعد زندگی میں کوئی حقیقی تبدیلی؟ یہ ایک بہت عام منظر ہے۔ لوگ مقدس راتوں میں رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، لیکن اگلی صبح سے ہی وہی جھوٹ، وہی دھوکہ دہی، وہی پرانی عادتیں پھر سے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس رونے کا کوئی مطلب ہے؟ قرآن ہمیں ایک بالکل مختلف تصویر دکھاتا ہے۔ باقی جو بنیاد ہے نا، وہ ہے حقیقی شرمندگی، جسے ندامت کہتے ہیں، اور یہیں پر ایک مومن اور منافق کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی پہاڑ جیسا بوجھ ہوتا ہے، جبکہ دوسرا بڑے سے بڑے گناہ کو بھی ناک پر بیٹھی مکھی کی طرح اڑا دیتا ہے۔ یہی احساس ندامت دراصل توبہ کی پہلی سیڑھی۔ تو پھر صحیح راستہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے سورۃ نساء میں سچی توبہ کے لیے ایک بہت واضح خاکہ دیا ہے، جس کی 4 بنیادی شرطیں ہیں۔ 4 قدم۔ پہلا، اپنی غلطی پر دل سے شرمندہ ہونا۔ دوسرا، اس غلطی کی اصلاح کرنا اور اسے مکمل طور پر چھوڑ دینا۔ تیسرا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اور چوتھا، اپنی ہر نیت کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لینا۔ دوسری شرط یعنی اصلاح سب سے اہم ہے، جیسا کہ حضرت ذوالنون مصری نے کیا خوب فرمایا کہ گناہ ترک کیے بغیر توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا طریقہ ہے، یعنی اگر ارادہ ہی نہیں بدلتا تو توبہ صرف ایک بے معنی عمل بن کر رہ جاتی۔ تو سمجھنے کے لیے یہ مثال بہت خوبصورت ہے، جیسے ایک طالب علم اپنے استاد سے پکا وعدہ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ غیر حاضر نہیں ہوگا، اور پھر سچ میں اس وعدے کو نبھاتا ہے۔ توبہ بھی بالکل ایک ایسا ہی پختہ عزم ہے کہ وہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مشکل راستہ اختیار کرنے کی ہمت کہاں سے آئے؟ اس کی اصل ترغیب اللہ کی بے پناہ رحمت میں چھپی ہوئی ہے۔ آیت تو سیدھا دل کو چھو لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دینا چاہتا، اس کا پیغام محبت اور رحمت کا ہے۔ وہ خود سوال کر رہا ہے کہ اگر لوگ صحیح راستے پر آ جائیں، شکر گزار بن جائیں، تو انہیں سزا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آیت کے مطابق اللہ کے صرف 2 بنیادی مطالبات ہیں، ایک اس کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے، اور دوسرا اس پر سچا ایمان رکھا جائے۔ مقصد عذاب دینا نہیں، بلکہ وہ اپنے بندوں میں شکر اور ایمان کی کیفیت دیکھنا چاہتا ہے۔ کہ رحمت کی انتہا تو یہ ہے کہ وہ خود شاکر یعنی قدردان ہے، اور علیم یعنی سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ دلوں کے حال سے واقف ہے اور ہمارے چھوٹے سے چھوٹے اچھے عمل کی بھی قدر کرتا ہے۔ آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، جہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ سچی توبہ کے بعد زندگی کیسی نظر آنی چاہیے۔ یہ صرف ایک لمحے کا احساس نہیں، بلکہ ایک مسلسل عمل کا نام۔ اس کو ایک روحانی ڈاکٹر کے چارٹ کی طرح سمجھیں۔ جس طرح ڈاکٹر نقصان دہ چیزوں سے پرہیز اور فائدہ مند چیزوں کو اپنانے کا مشورہ دیتا ہے، بالکل اسی طرح روحانی صحت کے لیے بھی کچھ گناہوں کو چھوڑنا اور کچھ نیکیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ضروری۔ اس نئے راستے پر قائم رہنے کو استقامت کہتے ہیں، اور یہ توبہ کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان پرانی عادتوں کی کھینچ کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ اس استقامت کی بنیاد روحانی عبادات ہیں، خاص طور پر نماز۔ یہ وہ تعلق ہے جسے ہر حال میں مضبوط رکھنا چاہیے۔ یہی وہ مرکز ہے جو انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے۔ یہ دنیا کی ایک ہے کہ لوگ صرف چمکتے سورج کو سلام کرتے ہیں، جب وہ ڈوب جاتا ہے تو کوئی اسے یاد نہیں کرتا۔ دنیاوی تعلقات ایسے ہی عارضی ہوتے ہیں، صرف ایک رشتہ ہے جو ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور وہ ہے اللہ کے ساتھ۔ آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے غور طلب ہے کہ اس نئی زندگی کو اپنانے کے لیے ہمیں اپنی کون سی پرانی عادتوں اور راستوں کو پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ اس پر سوچنا ہی دراصل تبدیلی کی طرف پہلا قدم ہے۔